اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے۔ حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ وادی حصار کے عظیم مشائخ میں سے تھے۔ آپ حضرت نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے داماد اور حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے۔ وقت کے بڑے بڑے علماء آپ کے دامن عقیدت سے وابستہ تھے۔ علامہ عبد القاہر جرجانی بھی آپ سے بیعت تھے اور انہوں نے آپ ہی کے متعلق لکھا تھا۔ یہاں پر عربی کا ایک جملہ ہے جس کا ترجمہ ہے، خدا کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ پہچان پاتا اگر حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نہ پہنچتا۔ آپ کے مزار پر ایصال ثواب کرنے کے بعد محب اللہ فقیر کو اس جگہ پر لے گئے جہاں بیٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس جگہ پر آپ کے بہت سے تبرکات دیکھنے کا موقع ملا۔ من جملہ ان میں سب سے عجیب چیز وہ پتھر ہے جس پر آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ مصلے کے سائز کا سفید رنگ کا پتھر تھا۔ اوپر کی سطح بہت ملائم تھی۔ اوپر کی سطح یعنی اوپر کا جو سرفیس ہے۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس پر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں اور سجدوں کے نشانات تھے۔ یہ جگہ دوسری سطح کی نسبت گھس کر نیچے ہو گئی تھی۔ فقیر نے اس پر 2 رکعت نفل ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حیرانی اس بات کی تھی کہ ہمارے مشائخ نے کتنی زیادہ عبادت کی کہ پتھر بھی کھس گئے۔ بقول شخص سے، نشان سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہیں۔ آج تو ہمارے کپڑے کے مصلے بھی نہیں گھستے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کو مصلے پر بیٹھنے سے وحشت ہو، چند منٹ بیٹھنا محال ہو، سمجھ لو کہ اس کے دل میں یاد الہی اور محبت الہی کی کمی ہے۔ واقعی مصلے پر بیٹھنے کی عادت ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ عام دستور تو یہی ہے کہ پہلے ذکر میں بیٹھنے کی عادت پڑتی ہے، حتیٰ کہ جسم کو ذکر کے لیے نرم کر دیا جاتا ہے۔ جو سالکین راہ طریقت میں قدم بڑھاتے ہیں ان کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹہ مراقبہ کرنا معمول کی بات ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم ہوتی ہے ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد پر۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تلین جلود کا مقام پہلے، پھر تلین قلوب کا مقام آتا ہے۔ جو سالک دن میں 10-15 منٹ بھی مراقبہ نہ کرے، وہ جان لے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ آج کل کے سالک دعوت و عاشقی کا کرتے ہیں، مگر ذکر و مراقبہ میں چند منٹ بھی نہیں بیٹھتے۔ بعض تو بہانہ کرتے ہیں کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ جیسے مجنوں کہے کہ مجھے لیلا کی یاد کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ ناطقاں سر بگرے باں ہیں، اسے کیا کہیے۔ اگلا عنوان ہے سر آسیہ روانگی۔ 26 جون کو محب اللہ کے گھر پر سراسیہ کے ایک معروف مفتی دملہ احمد جان صاحب مع احباب تشریف لائے اور بیعت ہوئے۔ حبیب اللہ نے بتایا کہ یہ بڑے مقبول عالم ہیں اور علاقے میں ان کی تقوی کا رعب ہے۔ ویسے بھی وہ چہرے مہرے سے باخدا انسان نظر آتے تھے۔ انہوں نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اسباق مکمل کیے ہوئے تھے، مگر شیخ کی وفات کی وجہ سے کام رک گیا تھا۔ سینکڑوں آدمی ان کے حلقہ درس میں شامل ہوتے تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فقیر چند دن کے لیے سراسیہ جانے کی دعوت قبول کرے۔ چنانچہ مولانا عبداللہ کے مشورے سے پروگرام طے پا گیا۔ سراسیہ
ازبیکستان میں واقع ہے اور سرخند دریا ریاست کا حصہ ہے۔ یہاں کے لوگ نہایت دیندار ہیں، علماء کے بڑے قدردان ہیں، اکثر مشائخ کی خانقاہیں آباد ہیں۔ ان حضرات نے کمیونزم کے دوران بھی دین کو محفوظ رکھا، جس کے آثار ان کے چہروں کی انوار سے ملتے ہیں۔ چند گھنٹے کے سفر کے بعد ہم لنگر بستی پہنچے۔ یہاں پر جامع مسجد دملہ احمد جان واقع تھی۔ قریب میں بچوں کی دینی تعلیم کا مدرسہ بھی تھا۔ دملہ احمد جان کے 3 بیٹے عالم تھے اور مدرسے میں طلباء کو پڑھاتے تھے۔ 2 بیٹیاں بھی عالمہ تھیں اور ان کی شادی علماء سے ہوئی تھی۔ اگلے دن ان کے داماد کے گھر دعوت تھی۔ ان کا گھر پہاڑی علاقے میں نہایت سرسبز اور شاداب جگہ پر تھا۔ ہر طرف پھل پھول اور سبزہ، نہایت معطر فضا۔ گھر نہایت خوبصورت بنا ہوا تھا اور ایک بالا خانہ اس طرح سے بنایا ہوا تھا کہ اس کے نیچے سے آبشار بہتی تھی۔ پانی کے چلنے کی آواز، ماحول کی خنکی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، پرندوں کی عجیب و غریب آوازیں۔ زندگی میں اس قدر خوبصورت ماحول نہیں دیکھا ہوگا۔ فقیر سوچ رہا تھا کہ جنت کے بالا خانے کیسے ہوں گے، اور وہ بھی کون سی نعمتیں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بنا رکھا ہے۔ فقیر نے دملہ احمد جان کو یہاں پر مشاربات کے اسباق مکمل کروا دیے، مگر ان کو تو مراقبہ میت کی کیفیات پہلے سے حاصل تھی۔ دن کا زیادہ وقت مراقبہ کرتے کراتے گزرا۔ فقیر پر محبت الہی کا عجیب غلبہ تھا۔